سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے۔ کون سی؟ توریت کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے ابھی قرآن مجید کی نہیں، توریت کی۔ توریت میں جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی یہ پوری یہی آیت ہے۔ کہاں تک؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے۔ اس بات کی تصدیق کی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی آیت اس کے اندر شان سے نازل فرمائی اور حمد و ثنا کے ساتھ نازل فرمائی، اور اللہ نے صاف شفاف طریقے سے بتا دیا کہ پیدائش آسمان اور زمین کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ حیران ہو جائیں گے جس کو کہتے ہیں نا کہ آسمان کی تخلیق کو سمجھنا، تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے تمام عجائب قدرت اور اس کے اندر نازل کرنے والی تمام حکمت کی چیزوں کو خداوند کریم نے اس سورہ انعام سے ہم کو بتایا ہے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس پوری دنیا میں، آسمان اور زمین میں، اور اندھیریاں اور روشنیاں پیدا کی۔ اندھیریاں اور روشنیاں کہاں ہیں؟ یعنی کہ سورج اور چاند۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی کہ اندھیریاں کیا ہے، یہ ستارے اور یہ چاند، اور پھر جب اندھیرے کی چادر کھینچتا ہے تو پھر سورج نمودار فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن میں، اس سورہ انعام میں ایسے ایسے دلائل موجود ہیں کہ ان کو ہم پڑھنے کے بعد کہہ اٹھیں گے انشاءاللہ کہ خداوند ہے وحدہ لا شریک، حقیقتاً آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ انعام میں ان تمام باتوں کا ذکر فرما دیا تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ پیدا کرنے والی ذات وحدہ لا شریک لہو صرف ایک ہمارے اللہ کی ہے، اور میرا رب تو ہمارے رب کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے تاکہ ہمارا ایمان اور مکمل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اندھیریاں اور روشنیاں پیدا کی، یعنی کہ سورج اور چاند ستارے پیدا فرمائے۔ اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہرا، لیکن کافر لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ چاند اور یہ ستارے ان کے رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، میعاد کا حکم رکھا۔ اب اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب کافروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں ان ستاروں کی اور تم کیوں ان چاند کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ ان کو بنانے والا تو وحدہ لا شریک ایک ہے اور اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا اچھا اللہ نے اگر ہم نے پیدا کیا ہے تو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب عطا کیا گیا، ان سے کہیے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ایک میعاد کا حکم اور ایک مقرر عدد اس کے یہاں سے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی جیسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اس پر کافروں نے پھر اعتراض کیا اور سوال کیا کہ اچھا اگر ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں موت آئے گی اور پھر ہم مٹی ہی میں مل جائیں گے، تو مجھے یہ بتائیے، انہوں نے پوچھا، ان کو اس سوال کا جواب تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر جنت اور دوزخ کا حساب ہوگا، تو پھر جب وہ مٹی میں مل چکے ہوں گے تو پھر کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک میعاد کا حکم ہے، ایک میعاد کا حکم رکھا ہے، کیا کہ جتنی زندگی کی مٹی آپ نے اس دنیا میں جینی ہے جیئیں گے، پھر جب وہ مٹی کس میں چلی جائے گی، اور ایک مقررہ عدد اور ایک میعاد کا حکم رکھا ہے۔ کیسے کہ ایک میعاد کا حکم ہے، مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ہم دنیا میں مل جائیں گے اس مٹی کے اندر، تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھانے کے لیے کتنی مٹی کی میعاد ضروری ہے۔ تو خداوند کریم دوبارہ اسی میعاد سے، جس میعاد سے پہلے رب نے ہم کو پیدا فرمایا، اس میعاد کی مٹی خداوند کریم اٹھائیں گے اور ہم کو پھر پیدا فرما دیں گے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مشکل کام نہیں، دے زندگی دے، پھر موت دے، اور پھر زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہے اور وہی اللہ ہے آسمان اور زمین کا۔ اللہ فرماتا ہے اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور تمہارے کام جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، کون؟ یہ کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو ان کے رب نے عطا فرمایا ہے، اور ان نشانیوں کا ذکر توریت میں بھی اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، اس کے باوجود روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ ایسی عظمت والی نشانیاں لے لے کر میرے رب نے ان کے پاس بھیجی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اس سے پہلے توریت، زبور اور انجیل بھیجی، اس کے باوجود انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اور پھر کس کی طرف ہو گئے؟ شیطان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے، اور پھر کیا کرنے لگے؟ ہنسی اڑانے لگے۔ جب ان کی طرف پیغمبر آئے تو وہ ہنسی اڑانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کو خبر ہوا چاہتی ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتا ہے کہ تیار ہو جائیں قیامت کے اس سخت دن کے لیے جس دن ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگے فرماتا ہے اللہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپاویں، انہیں ہم نے زمین میں جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلادھار پانی بھیجا۔ اب یہ میرا رب اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے، یعنی کہ جو ان سے پہلے قومیں تھیں، ان پر کیسے کیسے کیا کر دیے تھے؟ عذاب بھیجے تھے۔ جب انہوں نے حق کا انکار نہ جانا تو کیا کیا تھا؟ عذاب بھیجے تھے۔ کتنی سنگبتیں، اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ خداوند کریم نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد ہے نا کہ کیسے ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نکل گئی، فرعون کے اوپر کیا کیا تھا؟ سمندر میں ان کو غرق کر دیا تھا، اور پھر کچھ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جما دیا تھا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اتنا ستاتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کو، حق بات سننے کو تیار نہ تھے، تو رب تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ زمین ایک دم سے چیخیں ماری اور سب کے سب ہیبت زدہ رہ گئے۔ اور پھر کیا ہو گیا کہ ایسی آندھی چلی کہ زمین ان کے اوپر آ گئی، مٹی سے ان کو اپنے اندر دھرماتا ہے۔ جب تم کو نہ دیا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی بھیجا، پھر اللہ فرماتا ہے، یہ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ نشانیاں دے رہے کہ زمین اور آسمان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، یہاں تک کہ زمین کی مٹی بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے سمندر کو اللہ نے حکم دیا، فرعون کی قوم غرق ہو گئی، پھر لوط علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا کہ زمین کی مٹی اٹھی اور ان کو ایسے دفن کر دیا۔ اب یہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر ایسا موسلادھار پانی بھیجا، ایسا موسلادھار پانی بھیجا کہ سوائے نوح علیہ السلام کی اس قوم کی جنہوں نے حق کو تسلیم کیا، ان کے سوا اس کرۂ ارض پر کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا، کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ساری نشانیاں بھیجی ہیں رب تعالیٰ نے، اور یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے اللہ فرماتا ہے، اور ان کے نیچے نہریں بہائیں تو ہم ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائیں۔ اب یہ کیا بات فرمائی؟ رب تعالیٰ فرما رہے رب کو کوئی شوق نہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہوئیں؟ اللہ فرماتا ہے تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں تک کہ معاملہ نہیں رہا، معاملہ ایسا بھی رہا کہ جب زمین کرۂ ارض پانی سے بھر گئی، اور پھر اس کے بعد جب پانی اترنا شروع ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی وہ قوم جنہوں نے حق بات کو تسلیم کر دیا تھا،
اب ان کو زندہ بھی تو رکھنا تھا نا. میرا رب فرماتا ہے کہ پھر اسی زمین کو رب نے جب حکم دیا تو اس زمین نے کھیتیاں اگا دیں, سبحان اللہ, زرخیزیاں اگا دیں, اور پھر اسی سے انہوں نے اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا. تو میرا رب فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے حکم سے ہے, اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی تدبیر سے, اللہ اس کی حکمت سے اپنے ہر معاملے کو پورا فرما دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے, اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے, جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو. اب یہ آیت جو نزول فرمائی میرے رب نے, اس میں معاملہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے. یہ آیت نذیر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اور نفل بن خولید کے حق میں نازل ہوئی, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور گواہی دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے, آیا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے تو یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی. کتاب اترتی نظر آئی تھی تاکہ کچھ بھی نہیں تھا, اور یہ بد نصیب ایمان لانے والے نہ تھے, اس کو یہ بھی جادو بتا دیتے. مقصد یہ ہو گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے, میرا رب فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر ہم آپ کے پاس ایسی کاغذ بھری کتاب لاتے جن کو فرشتے لے کر اترتے تو یہ کہتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے نظر بندی کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے میرے آقا پر الزام لگا دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب آگے رب فرماتا ہے, سنیے آگے اللہ فرماتا ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے بد نصیب ہیں کہ یہ ایمان پھر بھی نہ لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا کہ دیکھیں, یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس طرح آپ نے جب شق القمر کیا تھا, شق القمر یعنی کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے, تب بھی تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیے اللہ کی مدد سے. اور جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اپنی آنکھوں سے یہ منظر, جتنی بڑی دنیا تھی اس وقت کے تمام جو عالم تھے, جاہل تھے, ہر انسان جو بنی نوع انسانیت اس زمین پر کرۂ ارض پر اس وقت مقیم تھی, سب نے دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا, کہا نہیں یہ تو کیا ہے, یہ تو وہ ہے کہ یہ ایسا جادو ہے کہ آپ نے ہمیں نظر بند کر دیا کہ جو آپ ہمیں دکھائیں ہم وہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کاغذ پر اترنے والی کتاب پر یہ یقین نہیں آتے اور یہ کہتے کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے؟ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا. فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں یہ کر بھی دوں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا اور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ کیوں کوئی فرشتہ نہیں اتارتے, اگر ان پر فرشتہ اتار دے نا تو, اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا, تو جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہستی ان کو لے بیٹھی. فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے لمحے فکر میں نہ جائیں,
آپ کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مبعوث فرمائے، ان سب کی تعلیمات کو انہوں نے ماننے کے بجائے ان کو انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جو فرشتہ مانگتے ہیں انسان کی صورت میں، اگر میرا رب فرماتا ہے کہ یہی صورت اگر نبی صورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں نے افضل البشر بنا کے بھیجا، اگر آپ کے چہرے مبارک سے ایک تار ہٹ جائے تو یہ آپ کے چہرے کی تابری لا سکتے۔ یہ فرشتے کی بات کرتے ہیں، ان کی گناہگار آنکھیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ کو نور میں پیدا فرما کے، نور کا خلول چڑھا کے آپ کو افضل البشر بنا کے ان کے درمیان بھیجا۔ یہ آپ ہی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور یہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، تمام انبیاء کرام کی تکذیب کی تھی، اور آخر میں پھر کیا کر دیا تھا کہ ان کے اوپر ہنستے تھے۔ بتاتا ہے کہ ان کو ان کی ہنسی لے کر ڈوب گئی، کچھ بھی نہ کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ،